اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم، اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے، کوئی ختم نبوت کا انکار کرے، ہم براڈ مائنڈیڈ بنے. کوئی بات نہیں یار، انکار ہی کیا ہے نا، اللہ خود پوچھ لے گا، یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، کہ نہیں یار ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا، اور آپ کو نہیں کھائیں گے، اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے. توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا. ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے، پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے، پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے، پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے. مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے، مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے؟ مسجد کہیں گے. یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جب علماء کہیں گے نا، کہتے ہیں نہیں براڈ مائنڈیڈ بنو. تو یہ براڈ مائنڈیڈ، دیکھو انگریز جو براڈ مائنڈیڈ آج بنا ہوا نا، ابا لیس ہو گیا. یہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے ہوا نا، تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کیا کہا؟ پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے. پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا. پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے. پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم، ہومو سیکچولیٹی کو، ایل جی بی ٹی کے بعد کیو آیا، پھر کیو کے بعد بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا، پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی. ایل جی بی ٹی کا مطلب لیسبین، اور یہ گائے ہے، اور یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے. تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آ گئی، ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا. تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ براڈ مائنڈیڈ. تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے، اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں، پرانی بات ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا، مولوی صاحب یہ فتویٰ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر. میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں. تو احتیاطاً تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے، لگایا تھوڑی جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے، لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ. یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں، ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے، 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے، تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا، آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے، احتیاطاً کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا، تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں. آپ تعویل کر رہے ہو، سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیے ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک، یا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا، تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا؟ بھلا ہی تعویل کے اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو، میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے، نبی یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے، اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے، آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے.
پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے, نبوت کا منکر ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو, اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈیڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے تو فرق ہی ختم ہو گیا, اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دائرہ ہے, اس کے فقہی احکام ہیں, تو اس کے پیچھے نماز, غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں حاجت روائیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا, تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو, بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈیڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی, ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے, تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ شرکیہ ہے, یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے, اپنی نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل, تو کیا یا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا آ کے؟ اچھا میرے بھائی, اور سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہوں. یہ ہمارا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. بریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں. تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء. ہماری چونکہ اب جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرک ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکیہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں, وہ شرکی عقیدوں کو نہیں مانتے. وہ